السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹر خیر وعافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی، اور فرائیڈے آپ نے بہت اچھے سے گزارا ہوگا۔ تو آج کا لیسن ہمارا سورۃ البقرہ آیہ مبارکہ 45 ہے۔ 44 تک ہم لوگ ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور ہمارے عمل سے بہت ریلیٹ ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کیا اس میں لیسن دے رہے ہیں، کیا ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ واستعینوا اور مدد مانگو، بالصبر ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز کے۔ اگر اس ادھر وقف کریں گے پھر تا کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو ہاں میں بدل دیں گے۔ وانہا اور بے شک، لکبیرۃ وانہا اور بے شک وہ، لکبیرۃ البتہ وہ باری ہے، الا مگر، علی الخاشعین عاجزی کرنے والوں پر۔ اس آیہ مبارکہ میں پریشانیوں، مصیبتوں، رنج و غم، الغرض کوئی بھی مشکلات ہو اس کا حل بتایا جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ مدد مانگنی ہے صبر کرتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے۔ آیہ مبارکہ 43 میں ہم پڑھ چکے تھے نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں، اگرچہ ادھر فرض کی بات تھی، فرض نماز کے بارے میں اس کی اہمیت دلائی جا رہی تھی کہ فرض نماز باجماعت ادا کرنی ہے، لیکن ادھر بھی دیکھیں کہ ساتھ ہی درمیان میں ایک ہی آیہ مبارکہ ہے، پھر ساتھ ہی کیا تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر مشکلات میں مبتلا ہو، پریشانیوں میں گرے ہوئے ہو تو کیا کرنا ہے، صبر اور نماز سے مدد مانگنی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرما دیا کہ اگرچہ یہ کام کرنا بہت مشکل ہے، بہت بھاری ہے، مگر جو خاشعین ہیں ان پہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جو عاجزی کرنے والے ہیں، جن کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے، ان کے لیے یہ کام کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے، کوئی بھی حالات پیش آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے۔ اگر کوئی مصیبت پہنچتی فوراً سے نماز ادا کرتے، یعنی کہ نفل نماز۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج فرض نماز کی اہمیت نہیں تو نفل کس نے ادا کرنے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ کتنے مشکل حالات آئے تو نماز نماز نماز۔ اگر جنگ کے حالات پیش آئے ہیں، نماز۔ اگر مدد مانگنی ہے تو تب بھی نماز۔ اگر آنکھ کھلی ہے، تہجد کا اہتمام، اس کے بعد فرض نماز فجر کی، اس کے ساتھ ہی چاشت، پھر اس کے بعد اگر تہجد کی نماز چھوٹ گئی ہے تو اس کو پھر ظہر سے پہلے ادا کر لیتے، اس کی قضائی دے لیتے۔ پھر دیکھیں ظہر کے ساتھ ہی پھر نوافل کا اور اہتمام۔ اگر سنتیں رہ گئی ہیں، جو نفلی نماز ہے فرائض کے ساتھ، تو ان کو بعد میں ادا کر لیتے۔ گویا کہ ہر وقت ہر مسئلے کا حل نماز میں ہی ہے، نماز نماز نماز۔ اگر سفر سے واپسی ہے تو نماز، سب سے پہلے مسجد میں جاتے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے، اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی کہ چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی لوٹیں، لیکن آپ اپنے گھر جانے سے پہلے مسجد میں جاتے، ادھر نماز ادا کرتے، پھر لوگوں کے ساتھ ملاقات وغیرہ کرتے، پھر مزید آگے روزمرہ کے جو کام سر انجام دینے والے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر فرض کی ادائیگی میں کچھ کمی واقع ہو گئی قیامت کے دن تو اس کی جو نوافل ہیں اس کی طرف نظر ثانی کر کے تو اس میں سے کمی پوری کر دی جائے گی۔ لیکن اگر کسی کی فرض ہی پورے نہیں ہیں، نوافل کا بھی اہتمام نہیں کرتا، تو پھر کیسے چھوٹ ہوگی؟ کیونکہ جو فرائض ہیں اس کی چھوٹ نہیں ہے۔ اگر کچھ کمی پیشی ہو گئی تو نوافل میں سے اس کمی کو پورا کیا جائے گا۔ تو اگر آپ وسلم کی طرز زندگی کو دیکھا جائے تو آپ وسلم بہت زیادہ نماز کی طرف رجوع کرتے۔ اب دیکھیں کہ کوئی اہم مسئلہ پیش آ جاتا، اس وقت بھی کیا ہے، فوراً
استخارہ کرتے، 2 رکعت نماز ادا کر کے تو اللہ رب العزت کے ساتھ مشورہ کرتے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی اہمیت، استخارہ کا طریقہ اس طرح سکھاتے جس طرح قرآن کی کوئی سورہ مبارکہ سکھائی جاتی ہے۔ اور بھی بہت سارے اوقات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نماز کی طرف رجوع کرتے، اگر کوئی خوشی ملتی اس وقت بھی، اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس وقت بھی فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے۔ اب دیکھیں کہ غزوہ بدر کے موقع پہ ایک طرف اتنے زیادہ تعداد ہے کفار کی، مشرکین کی، اور دوسری طرف صحابہ کرام 313 ہیں، اور وہ بھی خالی ہاتھ، بغیر اسلحہ کے، بغیر ہتھیار کے۔ تو انسان تھوڑا سا اس کو تصور میں لائے کہ اس وقت کیا حال ہوگا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں، سجدہ ریز ہیں، اور مسلسل اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ تو یہاں تک کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور محبت کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ کمبلی تھی اس کو، وہ نیچے گر رہی تھی، اس کو اٹھایا اور بہت محبت کے ساتھ چمٹ گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دیں، اللہ نے آپ کی سن لی ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بھی دیکھیں، اور بھی بہت سارے مواقع ہیں جب عائشہ جیسے فرماتی ہیں کہ رات کو جب آنکھ کھلتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں کبھی وتر ادا کر رہے ہیں، کبھی تہجد کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اگر قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو قرآن بھی بہت زیادہ پڑھتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت ہی مصروفیت کی تھی، ہر موقع پہ، ہر میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، کوئی ایسا موقع نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہے ہوں۔ لیکن پھر بھی دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ قرآن پڑھ رہے ہیں، کتنے زیادہ نوافل ادا کر رہے ہیں۔ آج اگر ہمیں کوئی کہے کہ آپ یہ نفل ادا کر لیا کریں یا اتنا قرآن پڑھ لیا کریں تو یہی کہا جاتا ہے کہ بس ٹائم ہی نہیں ملتا، دل تو بہت کرتا ہے۔ یا پھر ایسے لوگ بھی قسمتی کے ساتھ موجود ہیں، معذرت کے ساتھ، کہ اگر ان کو کہا جائے، پریشانی کا حل بتایا جائے کہ آپ نماز پڑھا کریں، فرض نماز، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا کریں، پریشانیاں ہی اتنی ہیں کہ نماز کی طرف دھیان ہی نہیں رہتا۔ تو اگر دیکھا جائے کہ پریشانیوں کا حل نماز میں ہی ہے، ہم دوسروں کے ساتھ تو اپنے مسائل ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں لیکن جو مسئلے کا حل ہے اس طرف نہیں جاتے۔ تو ہمیں سے سب کو چاہیے کہ پریشانی جب آئے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، اسی وقت نماز ادا کریں اور سارے اپنے مسئلے اللہ کے سامنے رکھ دیں، تو پھر انشاءاللہ دیکھیں ان مسئلوں کا حل بھی مل جائے گا۔ لیکن جب دوسروں کے سامنے اپنا رونا روتے ہیں، دوسروں کے سامنے رونا دھونا کرتے رہتے ہیں تو دوسروں کے سامنے اپنی اہمیت بھی گنوا دیتے ہیں، کیونکہ لوگ ہماری جو کیفیات ہیں، جو فیلنگ ہیں، ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ رب العزت جو ایک ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والے ہیں، وہ انسان کی دل کی جو آواز ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں، جو دل کے اندر غم ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے مسئلے کا حل نمازوں میں ڈھونڈیں، نہ کہ دوسروں کے ساتھ اپنے مسائل ڈسکس کر کے۔ آج کوئی بھی اتنا فارغ نہیں کہ کسی دوسرے کا جو مسئلہ ہے وہ سن سکے۔ اگر کوئی سن بھی لیتا ہے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایسی بات آگے سے سننے کو ملتی ہے کہ جو انسان کو مایوس ہی کر دے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ دوسروں کے ساتھ اپنے مسائل ڈسکس کرنے کے بجائے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے مسائل رکھیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اس آیت مبارکہ میں نماز سے پہلے صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ مدد مانگا کرو صبر کرتے ہوئے، گویا کہ نماز سے پہلے صبر ہے۔ جب انسان کے اندر سیلف کنٹرول ہوگا تو پھر انسان کو کچھ اور سوجے گا۔ اگر انسان آپے سے باہر ہو جائے گا پھر اس کو کچھ نہیں سوجے گا کہ وہ نماز ادا کرے یا کیا کرے۔ یہ جو صبر ہے یہ وسیع معنی رکھتا ہے، اور اگر اس کی ڈیفینیشن دیکھی جائے تو صبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ علماء نے، اہل علم نے اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے کہ صبر 3 قسم کا ہے: مصیبت پہ صبر کرنا، اللہ کی اطاعت پہ صبر کرنا، اور نافرمانی سے بچنے پہ صبر کرنا۔ کیونکہ انسان کے اندر جب کوئی گناہ کھٹکتا ہے تو اس پہ بھی صبر کرتے ہوئے انسان اسے اعراض کرتا ہے، جس طرح قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کی تلقین کرو اور اس پر استقامت اختیار کرو، یعنی کہ اس پہ جم جاؤ، یا اور بھی اس کے ہو سکتے ہیں
کے رابطے میں رہو، یا مزید اس کی بھی آگے بہت یعنی کہ وسیع معنی میں ہے رابطو جو ہے ورڈ. انشاءاللہ جب یہاں تک پہنچ جائیں گے اس کی مزید دیکھیں گے گہرائی سے. تو خیر کہ جب انسان مصیبت پہ صبر کرتا ہے، ویلا نہیں کرتا، خود کو مضبوط کر لیتا ہے، تو اس وقت بھی کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ صبر کرنا وہ بھی کیا ہے کہ جب بعض حالات ایسے ہوتے ہیں، ویسے بھی جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ انسان صبر کرتا ہے، یہ خود کو روک لیتا ہے کسی گناہ سے یا اللہ کی اطاعت کی طرف بڑھنے میں، تو اس وقت بھی کیا ہے بہت مشکل ہوتا ہے. کیونکہ جو شیطان ہے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ اللہ کی اطاعت کی طرف آئے، وہ اس طرح کے کام مشکل کر کے دکھاتا ہے. اور سب سے بڑھ کے جو انسان کا نفس ہے وہی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. لیکن جب انسان خود کو کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے آپ کو جما لیتا ہے، مضبوط کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے. اور نافرمانی سے بچنے میں بھی صبر، تو اس کا بھی یہی حال ہے کہ جو گناہ ہے وہ شیطان مزین کر دیتا ہے، مزین کر کے دکھاتا ہے. اگر انسان اس کو اپنے آپ کو روک لے اور گناہ سمجھتے ہوئے اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اور مزید احادیث کی روشنی میں بھی دیکھیں تو سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر کے ہوا، تو وہاں ایک عورت رو رہی تھی. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، اتقی واصبری. تو وہ کہنے لگی جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں میری جیسی مصیبت نہیں پہنچی. لیکن افسوس کے ساتھ جب اس کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو بہت پریشان ہوئی اور اس نے پھر آپ وسلم کے پاس آ کے معذرت کی کہ مجھے نہیں پتہ چلا تھا کہ آپ ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ صبر تو صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہے. بعض اوقات انسان بہت واویلا کر لیتا ہے اور جب اس کو ذرا ہوش آتا ہے پھر انسان کہتا ہے چلو اچھا صبر ہی کر لیتا ہوں، تو پھر تو ایک وقت کے بعد صبر آ ہی جاتا ہے انسان کو. اصل میں وہ ہے کہ جب صدمہ پہنچے اس وقت خود کو سیلف کنٹرول کرنا، اصل میں یہی صبر ہے. جس طرح کے بعض لوگوں کے پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور اچانک سے بعض اوقات یہ حادثے پیش آتے ہیں اور انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ صبر کرے، لیکن اس وقت اجر کی امید رکھتے ہوئے خود کو روک لینا، تھام لینا خود کو، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اور یہ سارے معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آئے جو کہ دو جہانوں کے سردار ہیں، اللہ رب العزت کے بہت محبوب پیارے پیغمبر ہیں اور سب سے چنے ہوئے. تو ان پہ بھی بہت مشکلات آئیں، بہت زیادہ ستائے گئے اور اپنوں نے بھی بہت ستایا اور پرایوں نے بھی بہت ستایا، یہاں تک کہ قتل کی دھمکیاں دی گئیں، یہاں تک کہ آپ وسلم کو ختم کر دینے کی کوششیں سازشیں کی گئیں. لیکن اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے رہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں سے بچاتے آ رہے ہیں. اور یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بچاتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ہر موقع پہ صبر کیا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، نہ اپنے جو دشمن سے ان سے بدلہ لینے کا سوچا بلکہ ان کو معاف کر دیا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کی خاطر کسی سے بدلہ نہیں لیا. لیکن اللہ کی اگر حدود پامال کی جاتی تو پھر سب سے بڑھ کے سزا دینے والے ہوتے، لیکن اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دنیا سے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت ہی محبوب صحابہ کرام تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا سے گئے، ان کو بہت بے دردی سے شہید کیا گیا اور ان کو ستایا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے دنیا سے جاتے گئے، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے صحابہ کرام کو بھی صبر کی تلقین کرتے. یہاں تک کہ یاسر بن عمار، ان کو جب ستایا جاتا، سخت تکلیفیں دی جاتی اور ان کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا جاتا، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے، لیکن یہی کہتے اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا جو وعدہ جنت ہے. سبحان اللہ. اور صحابہ کرام نے بھی اعلیٰ مثال پیش کی صبر کرنے کی، جو توحید ہے اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اعلیٰ صبر کر کے دکھایا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم یافتہ
بہت ہی پیارے صحابہ کرام تھے، ہماری جان ان پہ قربان۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو غم زیادہ لگتے ہیں اپنے، تو وہ میرے غم یاد کر لے۔ جب انسان کسی اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھتا ہے، اپنے کی طرف اب سوچتا ہے، تو پھر انسان کو اپنی تکلیف کم میں لگنے لگتی ہے۔ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی، جو بیٹے تھے، 3 بیٹے اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بہت چھوٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں بہت زیادہ محبوب تھیں، وہ بھی ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئی، سوائے ایک بیٹی کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بچے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ بہت ہی محبوب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مطہرہ، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئیں، اور یہاں تک کہ اتنی محبوب تھیں کہ ان کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی تھی، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہوئیں تو اس سال کو عام الحزن قرار پایا کہ یہ سال غم کا سال، کیونکہ وہ بہت زیادہ معاون تھی، دین کے کاموں میں بھی وہ بہت معاون تھی، اور ہر مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلی۔ اور بھی بہت سارے، یہ تو چند ایک جھلکیاں تھیں، اور بھی بہت سارے مواقع ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ پہنچائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں کے بھی تیر برسائے گئے، عجیب و غریب باتیں کر کے ستایا گیا، کبھی کہتے کہ آپ عدل نہیں کرتے، کبھی کہتے کہ اللہ سے ڈرو، کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے، کبھی اور طرح سے بھی اذیتیں پہنچائی گئیں۔ اور اگر طائف کا موقع دیکھیں تو اس وقت بھی جب آپ تنہا تھے، بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ستایا گیا، جو گنڈے قسم کے لوگ تھے تو انہوں نے کتنا ستایا، کتنا مارا، پتھر مار مار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا۔ یہ سارے واقعات تقریباً بہت مشہور و معروف ہیں، سب کو پتہ ہے، یہ تھوڑی سی یاد دہانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ستایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صبر کیا، اور کسی کے بارے میں کوئی بد دعا کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ جب فرشتے بھی آئے، اللہ رب العزت نے فوراً فرشتوں کو بھیج دیا، اور فرشتے بھی وہ جو لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ اللہ کی حکم کی ذرا نافرمانی نہیں کرتے، وہ فوراً سے آئے، اور انہوں نے کیا کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم یہ 2 پہاڑ ان کو آپس میں ملیا میٹ کر دیں، یا پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر رکھ دیں کہ یہ بستی جو ہے ملیا میٹ ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ شفقت والے انداز میں کہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، کہ ان کو رہنے دو، ایسا نہ کرو، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ایمان لے آئیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تو اگر کوئی بات کر کے گزر جائے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، ان کو بد دعائیں دینا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنا، جہاں تک ہو سکے چھوڑتے نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اللہ کے مالک تھے، اور اسی طرح تو قرآن نے اسی لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور صبر کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صبر سے بڑھ کر کسی کو ایسا عطیہ بہتر نہیں عطا کیا گیا، اور یہ بھی فرمایا کہ جو انسان صبر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ واویلا کرتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ صبر کرو تو کیا کہتے ہیں کہ صبر ہم سے ہوتا نہیں۔ جب انسان صبر کرنا چاہتا ہی نہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر اب خود کو صبر کی طرف نہیں لاتا، اطاعت کی طرف نہیں لاتا، تو بے ظاہری بات ہے شیطان درمیان میں آ کر تو اللہ سے مزید ایسے انسان کو دور کرتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی جو اطاعت ہے وہ اس کو نہیں چھوڑنا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہنا ہے، اور خود کو سیلف کنٹرول رکھنا ہے۔ جب انسان سوچ لیتا ہے کہ میں نے صبر کے ساتھ رہنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ صبر دے دیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، نیکسٹ انشاءاللہ آیہ مبارکہ 46 پڑھیں گے، اور پھر مزید اس آیہ مبارکہ کی وضاحت ہمارے سامنے ہوگی کہ وہ کون لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور کیسے وہ کرتے ہیں۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.